سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، آپ اس وقت تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے آپ اتنا زیادہ روتے ہیں؟ وہ جواب دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، لہذا جس نے اس منزل سے نجات پالی اس کے لیے آگے آسانی ہی آسانی ہے، اور جس نے اس منزل میں دشواری پائی، جس کو اس منزل پر مشکلات پیش آ گئی، اس کے لیے آگے ساری مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت منظر کوئی اور نہیں دیکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس میت کو ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس سے ابھی سوال ہونے، اس لیے کہ اس سے اس وقت سوال کیا جاتا ہے، اور جب مردہ دفن کر لیا جائے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن مسلمان کے لیے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ اس کے سہانے کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع یعنی الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کے اولئک ھم المفلحون تک یہ سرہانے کی طرف کھڑے ہو کے پڑھا جائے، اور پاؤں کی طرف جا کے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے آخر تک یہ حصہ پڑھا جائے، اور اگر پورا قرآن شریف اس وقت پڑھ دیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ تو ہے ایک مسلمان کے لیے، اور کافر اس کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ کافر کے اوپر 99 سانپ چھوڑے جاتے ہیں جو اس کافر کی میت کو قیامت تک کاٹتے رہتے ہیں، ڈستے رہتے ہیں، اور وہ سانپ اتنے خطرناک ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک سانپ بھی دنیا میں ایک مرتبہ پھنکار بھی دے تو زمین سبزہ اگانے سے محروم ہو جائے۔ قبر ایک ایسی منزل ہے، ایمان والے کی قبر پہ کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں گزشتہ ویڈیو کے اندر یہ بات واضح کر چکا ہوں، اور ایک کافر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔